الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی نہ زندگی سے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا۔ کتنے لوگ دعا کرتے مر جاندے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب بھی مبارک ہوئے، شعبان بھی مبارک ہوئے تے رمضان تک پہنچا دی۔ اگر کئی پہلا ہی چڑھ جاندے، ایک ادھا دن ہی پہلا فوت ہو جاندے، تو الحمدللہ الذی ذہب بشار شعبان وجاء بشار رمضان۔ شکر ہے اس اللہ کا جڑا شعبان نو لے گیا اور رمضان جیسے مبارک اور عظیم مہینے سانوں نے داخلہ نصیب کیا۔ بالکل ایسے نا باران رحمت ہو رہی ہے، چڑی لگی ہے خدا دی طرفوں رحمت دی۔ باقی کوئی بد نصیب آدمی اگر اپنے تک قطرہ نہیں پہنتا تو اپنا برا حال ہے، ورنہ رب دی طرفوں انہاں دناں بالکل انعام تقسیم ہو رہا ہے۔ ان انعام دناں دا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ تو جڑی آیتاں میں سورہ ابراہیم دیاں پڑھیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گہری بات سمجھائی ہے جڑی ہر مسلمان دے ذہن بیٹھنی چاہیے کہ دنیا دے اندر جب تو انسان آباد ہوا، کئی نظام اپنائے گئے، کئی تجربے ہوئے، لوگوں نے کئی نظریے پیش کیتے کہ اس طرح تسی خوشحال ہو سکتے جے، امن ہو سکتا، مگر وہ سارے اس طرح ہی ثابت ہوئے کہ کڑوے درخت ہی پھاڑ انہوں دے کچھ انسانوں پڑھا نہ ملیا۔ سوشلزم ازمایا، کمیونزم آیا، سرمایہ داری نظام آیا، ملوکیت ازمائی، بتیرے نظام تکے کھا کے ازمائے، کتوں خیر نہیں پائی۔ جڑے دکھاؤں نا بڑے سبز باغ بیاہ ہوئے نظام تیسنا ککھ نہیں پلے پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری گل سمجھائی، سچا دین سمجھنی تے جھوٹے ازم جڑے انہوں نے سمجھنی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عقلی بحثاں بندے بہت کر رہی تھے، ہیلے بہانے بنا لے، عقل یار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، مگر پھل تو پتہ لگتا ہے کہ جڑا یہ رستہ دس ہے وہ پھل کی ہے، نتیجے کی نکل دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سلیم میرے سامنے بیٹھا تو ماس صاحب دے والد فوت ہو گئے، ماس سے اندر جدو بیان سنیا نے کہا آج یار پتہ لگا بے کلمہ طیبہ دی مثال کی خدا نے دیتی ہے، خبیثہ دی کی مثال دیتی۔ کلمہ طیبہ پاک نظریہ زندگی دے اصول ہے جڑے کدی نہیں بدلے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے اللہ رب العالمین، انہیں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیتا، تواڈے واسطے انہیں ہر زمانے ہدایت نامہ اتاریا، شریعت اتاری ہے، اور وہ ویخ رہا بھی تسی کی کر رہے جے، مرن تو بعد وہ عدالت پیش ہونا۔ اے تین گلاں آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا دے ہر خطے اور علاقے دے اندر اللہ دے پاک رسول سمجھاؤ دے گئے۔ انہوں نے ایک ہی نظریہ رہا، بہت سی گلاں نہیں انہوں نے کیتیاں، تین ہی گلاں، اللہ دی شریعت اور قیامت، انہاں دا بیان ہوا کہ اے انہاں سے یقین اور ایمان رکھو، اے وہ پاک کلمہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے کہا پاکیزہ کلمہ، اور یہ مثال ایک پاکیزہ درخت دی ہے جہاں جڑاں بہت ڈونگیاں، انہوں ہواواں نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے اٹھے تے بڑے زمانہ لیاندے نہیں، سب شکست کھا گئے۔ اے نظریہ اپنی جگہ سے برقرار اور دائم ہے۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، حدیث بے خبراں، افسانہ ایک جدید و قدیم۔ اے جڑے ہیں پرانا ہو گیا دین، بے وقوف لوگ ہیں، جویں حفظان صحت اصول دیا شاہ کھاؤ تو تندرست رہو گے، کھاؤ کہ بیمار ہو اور بدل نہیں سکتے۔ لوگ بد پرہیزیاں کرن بھگتے پھرن، جویں وہ دائم اور قائم اصول نا اتنا ہی دین ہے کہ وہ جڑاں بہت مضبوط ہے، اللہ آخرت رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت، یہ جڑاں بہت گہریاں، جنہ مرضی انہوں ہلانا چاہے دین مٹ نہیں سکتا، اور یہ شاخاں فضاج پھیلیاں، کنا سایہ دا
یہ چھاویں جدوں خلقت بہندی ہے، ٹھنڈ پیندی ہے، کرپشن ختم ہوندی ہے، سکون دی نیند خلقت خدا دی سوندی ہے، ہر بندہ جڑا نا وہ سکھ محسوس کردا تو جیو کو لا کل ہین بذل رب اے کلمہ پڑھے رب دے حکم نال ہر زمانے میٹھے پھل دیندا، سایہ گنا جڑاں ڈونگیاں اور پھاڑے دا شیر۔ یہ ازما کے خلق خدا نے دیکھا، ہن بھی ازماوے کوئی آدمی اپنے ملک اور علاقے جے چیزاں تعلیم اور میڈیا کے ذریعے دماغاں بٹھا دے، صاف ستھری زندگی، کوئی کسی کا دشمن نہیں، کوئی خون خرابے نہیں، کوئی لٹدا نہیں۔ اور دوسرے پاسے اللہ تعالیٰ فرمایا مثل کلمۃ خبیثہ، گندے نظریے جڑے انہوں دی مثال اس طرح جویں کوئی برا درخت بیجے یا کوئی ویل بری جڑی بدبودار کنڈیاں والی کوڑے پھل اس تو ست میں نفاؤ کرو ذرا کا تھرا تو انہوں زمین تو کھچ لو ما لہا من قرار، کوئی انہوں قرار نہیں حاصل ہوتا، وہ جڑ بنیاد کوئی نہیں۔ دین دی برکتاں جڑیاں انہوں دی خاطر میں دو چار مثالاں تم دیاں جس نال رمضان شریف دی قدر معلوم ہے کہ روزے کیوں فرض ہے اللہ تعالیٰ دا، تاکہ تقوی پیدا ہوے۔ تقوی کی ہے؟ تقوی کوئی نہیں لمبی داڑھی رکھ لائی سلوار تاں کر لے یا اپنا کوئی خاص وضع کدا بنا لے تے کام پیڑے ہی کری جائے، یہ تقوی کوئی نہیں۔ تقوی جدا نہ ہے وہ یہی ہے بے اس آدمی نے اندر خدا دا خوف بہ جائے جلد، اور ہر لمحہ سوچے کہ میں دفتر سے بیٹھا تدی خدا مینوں ویکھ رہا، میں عدالت دی کرسی تے رب میرے فیصلے تے نگاہ رکھدا، میں اپنے بیوی بچیاں تے تد خدا ویندا کہ محبت راہوں تے نہیں ہٹ گیا، ہر جگہ میری نگرانی کر رہا اور رقیب ہے ویکھ رہا مینوں، اور میں وہ سامنے حساب دینا تو اتنے کوئی میری حمایت نہیں آنا۔ اس تو اس عقیدے نے جڑے پھل دیتے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے تو اسی جڑے گوشت پوش دے اج انسان اور آدی ہیں برائیاں دے سانوں حیرت ہوندی بھی انسان بھی ادا دے ہو سکتے۔ ایک پاسے تے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اعلان فرمایا سورہ بقرہ چوندا اللہ تعالیٰ نے کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ پہلا تو قرآن مجید کے انداز سے قربان جی بینج نہیں آخیا، کئی جگہ آخیا کہ اللہ کر دیو، اتنے یہ نہیں آخیا جی میں سدا لگاؤں نا کہ آدمی گڑی کوئی ہے بھائی، اللہ نے اس طرح آواز دی اپنے بندیاں نو مالک کیوں خزانے دا میرا جڑا ساڈا تھوڑا جہا ہاتھ لگ گیا نا میرے پیسے ہے میری دولت ہے، جس تو اسی مالک بن بیٹھے رب بھی منگیا تو واپس نہیں موڑیا، جس طرح علامہ اقبال آدھے زیر گردوں فقر و مسکینی چرات، سارا جہان پریشان ہے بے غریب کیوں دھکے کھا رہے، کیوں ماواں جڑیاں بچوں لے کے نہراں چھالاں مار رہی اور مر رہی ہیں، کوئی گڈیاں کے آ کے ماں مر رہی ہے، کوئی بازاراں جڑے آ کے آندھی بیچتی ہیں بچے لے لو، یہ حال کیوں ہو گیا انسان والا؟ زیر گردوں فقر و مسکینی چرات زاں کے از حقس می گوئی دے بعد، جو اللہ دا سی نا تو کہن لگ پیا میرا اپنا بڑا کے بہ گیا، دتا نہیں وہ بندے نو فساد پی گیا۔ جی تو آتا میں جی خاندان کا ایک ہوں سربراہ جی باپ کو پیسے آ جان تو اپنے نہیں بنا آتا، میرے بچیاں تو زیادہ کون یہاں کا حقدار میری بیوی ہے میرے رشتے دار انہوں سے لاؤں تو تکلیف نہیں ہوں میرے پیسے کدھر جا اپنے سے لگ رہا جی تم منو بھی مخلوق خدا اللہ دی یار تیرے پائی ہے آدم دی اولاد ہے تیرا بھی مخلوق ہے، تو خاندان دے سربراہ کی طرح کا جڑا جڑا غریب ہے میرے کچھ پیسے میں وڈا خاندان چاہو اپنی ضرورت کے مطابق کرو نہیں آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اردو چاہیے پنجابی جنوں کیویں بدلیے، کوئی ہے بھائی جڑا خدا نوں قرض دے، زمین اسمان رب دے ہے جو کچھ دینا پلے دینا کیا انہوں قرض دیو، اور حدیث پاک سے ہوندا جو تیسرا حصہ رات دا ہوندا تو اس اللہ تعالیٰ آسمان تے آوندا اس نیڑے دے اور اعلان کردا من یقرض غیر عادی میں مراد ضرور کوئی ہے جڑا انہوں قرض دے جب کو نہ کسی شاید ہی تھوڑ وہ اس تو قرض نہیں منگنا آیا بس کوئی ہے نہیں گا کوئی ورا ظلم تے نہ ہے انہیں تھوڑا مار لینا، صرف ایک انہیں کھاتا کھولیا ہے بس تسی بچت کھاکیاں دے بہبودی جمع کرا دیں جے نہ مراد ہو میرے بینک جمع کراؤ میں 700 گنا تم زیادہ واپس کروں گا، مگر خدا سے اعتبار نہیں کیتا، دنیا کے بینکوں سے اعتبار کیتا، چند ٹکے جڑے انہوں نے لفظاں نہیں پیسے جمع کراتے کئی باری ڈب گئے بینک تباہ ہو گئے، خدا سے اعتبار نہ کیتا۔ تو جدو یہ آیت کریمہ اتری کہ کوئی ہے جڑا خدا نو قرض دے اور قرض حسن دے یعنی نا گڑوں لاوے صحیح معنی جی اچھا قرض دے بہتے تو بہتا دے اعلیٰ مال دے حلال کمائی تو دے اور خوش ہو کے دے تو ہونا کی ہے پھر فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مال نو دے لئی کئی گنا جڑی تہاڈی اکلوں سمجھ باہر ہے نہ وہ کمپیوٹر سے حساب آ سکتا وہ دوں گا اینا بڑھاؤ۔ رسول اللہ نے مثال دے کے آخیا کہ کھجور دینا تو خدا سجے ہاتھ میں لینا قدر کرتا وہ سجے ہاتھ
اور انہوں پالدا تے وہ پہاڑ جڑی کر کے قیامت دن تیرے ترازو رکھ دو بیا کھجور اور پہاڑ جڑی ہے اور نال فرمایا واللہ یبسط ادھار جڑا منگدا تسی انہوں نہیں دیندے حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے بے جے رزق کسی نو زیادہ ملدا تو دی مہربانی ہے ورنہ وہ کھو بھی سکتا بڑے امیراں لوگوں نے تکیاں دیکھیا کئی ملاں جڑیاں اجڑ گئیاں کھ نہیں رہا فرمایا تسی وہ چلاکی کردے جے ہاتھ ہے رزق دا گھٹاؤنا بداواں تینوں اگر وہ کھلا رہا ہے کھلونا بنا کے نچا رہا جے کچھ دتا ہے تو تو یہی سمجھ بیٹھا بھی کھو نہیں سکتا اللہ چاہے تے رزق نو فراخ کرے چاہے کو وہ تسی یہ کر دے اور نال جڑی بات کہی وائل ہے تر جانا سارا کچھ چھڈ کے اس فانی دنیا تو تسی مڑ کے خدا کو چلے جانا جو انہیں اپنی عدالت کھڑے کر لینا کہ میں مال دیتا اور میرے بندے تیرے کو منگن آئے اور حاجت مند تھی میں کر لے کہ خدا دے نا سے دورہ نہیں دیتا یہ ہے جس سے اتری تو اسے میٹھے پھل کی گل ہے کوڑا پھل بھی تھی ویخ دے کرپشن ہو رہی ہیں محکمے لٹ کے کھا گئے بینک بھر لائے باہر لے یہاں خلقے خدا نہ کوئی نہیں مگر اس میٹھے پھل کا کی نتیجہ یہ لوگ جڑے منتے ہی نہیں کوئی خدا یا اسی حساب نہ منہ نہ جو مرضی کہن ٹھڈوں ہے بالکل من بیٹھے ہے بابر بیس کوش کے آرم دوبارہ لے مزے کرو گاہ کی ہے اتنے بے ایمان لوگ مگر جڑے منتے سے انہوں کا کی اثر ہے امام ابن ابی حاتم میں لکھا جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے آخیا نا کہ کوئی ہے جڑا خدا نو کر دے حضرت ابو الدرداء انصاری رضو کھڑا ہو گیا انہوں نے آخیا اللہ کے رسول خدا کرد منگتا آپ نے سمجھا ہاں ابو الدرداء خدا کرد منگتا وہ آپ ادھار منگن چڑھیا تو میرے مال نو مینوں دے دیو میں تمہیں پھر یہ بدلے بہت دوں گا اتنے تھوڑا دیتا انہوں نے آخیا اللہ کے رسول مدینے شریف جڑا میرا باغ ہے وہ باغ کسے کا 600 بوٹا کھجور دا اور سارا پھڑ دینا میں وہ باغ اللہ دے رستے دیتا خدا نو کر دیتا کہ حضور علیہ السلام نے آخیا واہ واہ بھائی تو حد کر دیتی اور اسی ویلے گیا بیوی بچے باغ پھر دے صبح کا وقت سویرے سویرے جہاں کھجوراں ڈگیاں سی وہ چوڑیاں چ نہ پائیں کٹے نے باہر کھڑو کیا کہ محمد دادا بیوی نو آ جا بچوں نو لے کے ایک باغ میں خدا نو کر دے چکا یہ مال میرا نہیں رہا ہوں خدا دا ہو گیا تو انہیں آخیا رابحت تجارت کا اللہ تیری یہ تجارت نفے والی کرے تو سچا سودا کی بیوی یہ نکلی انہیں آخیا شاباش تیرے دنیا دا مال کنا چ رہنا مر دینا چھڑ دینا ویلا ہے تر دن مڑ جانا رب چنگا کیتا ہی دیر تک اے پھل جڑا اللہ دا پاک کلمے چ پھل نصیب ہوندا دنیا میٹھا پھل لگتا اس درخت نو جڑے من بہندے کہ خدا ہے ورنہ تعلیم ہوے ڈگری ہولڈر ہون ساری دنیا دے پڑھے لکھے ہون بدترین کرپٹ اور اپنے جرم چھپاؤن دے ماہر کچھ انہاں دے نہیں نیکی پیدا کڑوے پھل ہے کڑوا درخت روسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے زمانے اور مسجد میں جا رہی آپ دے پیچھے نماز پڑھنی ہے فجر دی اور عشاء جڑی سے اسی بے عورتاں اپنے آپ کو چھپا کے دن دیا نمازاں جناؤں نماز لی جا رہی اور نماز رسول کریم علیہ السلام دے زمانے غرض ہوندی غرض اندھیرا کہ سلام پھردا سی نال دے بندے نو آدمی پچھان نہیں سکتا اینے نیرے جماعت ہو جاندی بس لوگ پہلا تو تیار ہوندے سی تہجداں پڑھ رہے ہوندے سی فجر دی اذان ہوئی 2 سنت پڑھیاں جماعت کھڑی ہو گئی وہ بی بی جا رہی سی ایک نام راز ایسا شخص آیا مسلمان ہی چلاؤں سی مگر انہیں نہ اس نے گرا لیا اور بیچاری نہ زبردستی بدکاری کی اور چیخاں مارتی رہی کوئی اس وہی مدد نہ کر سکیا انہیں چینوں کچھ بندے مگروں آ گئے تو اٹھ کے دوڑ گیا بندے وہ پیچھے دوڑے تو جڑے دوڑے جاندے سی نا انہوں نے جڑا اگے دوڑا جاتا سی نا لوگوں نے انہوں پھڑ لیا آخیا تو ہی ہو حالانکہ وہ بیچارا یہاں کی طرح انہوں پھڑنی دوڑا وہ نکل گیا مجھے یہ لے رسولہ دے پیش کیتا گل سنائی انہیں سمجھ کے مینو نہ پھڑیا ہوں میں 1000 سوائیاں دیا میری کی گل منی جانی چپ کر رہا نہ ہاں کیجیے نہ کیجیے تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ انہوں سنسار کر پتھراں اڑا دے وہ بندہ جنہیں بدکاری کی وہی مجمع سی اس کو رہا نہ گیا پاک کلمے نے اپنا اثر کیتا کلمہ چ پڑھیا سی اٹھ کھڑا ہے انہیں آخیا اللہ دے رسول ایک گناہ میرے کو ہوا میں اس بھن نہ بدکاری کی ایک ہور ہون لگا میری خاطر بے گناہ بندہ مر یہ قصور کوئی نہیں میں میرا جڑا اگر وہ چپ کر رہی تو بڑی بڑی یہ بے گناہ بچارا مر جاتا مگر کلمہ طیبہ تمہیں دس رہا بلا آتا ہر موسم چ پھل دینا یہ اثر ہی ایسا کہ یہ بندیاں نو ہور بندے بنا دینا راہ دنا حفظ راہ برسدان اقبال آتا جڑے ڈاکو ہوں سی عرب دے لوگ جدوں قرآن سینے چ بڑھیا اور راہ دن کی بجائے راہ بڑھاؤ آپ کافروں کی حفاظت کرنے لگ پہ لگاؤ لگ پہ اپنے علاقوں کوئی انہوں چھیڑے لوگوں نے کیوں ویکھیا ہے پھل کیونکہ کلمہ طیبہ دا درخت جڑا وہ برگو بار لایا
یہ درخت پل گیا پھل گیا. اور جیسے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہو ساری عمر بھی کرتے رہو, تسی اس کا سمندر چ قطرہ بھی نہیں بیان کر سکتے. مگر انہیں جڑی بات کہی نے ایک فصل لکھی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا ابی و امی و روحی. آپ کی سب تو بڑی جڑی نا کامیابی یہ ہے کہ جدو رسول اللہ دنیا تو گئے تے ایک لکھیا قرآن نہ دے کے گیا عربی زمین لکھاں قرآن چلتا پھرتا. وہ بندے قرآن بن چکے تھی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہن قرآن ہے گا تراویاں سننا ہے کانفرنساں ہوندیاں تلاوت ہونی ہے بچ بھی بڑھتا تے دل کوئی اثر نہیں. موسم آیا مہنگائی کر پھل مہنگے ہو گیا تھی اور کافر والا کو کرسمس دن آدھے سستیاں کر دے کافر اپنے دنوں سے سستیاں کر دے تو حکومت بھی ترلے لینی ہے جہان تھی نہیں پا دو کیونکہ دل تے ایمان رائی بھی نہیں جھوٹ بولتے جب اِسی ایمان رکھنے ایمان کوئی نہیں. اس بندے نے جڑا اپنے آپ پیش کرتا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کی فیصلہ کیا حکم یہی سی بھی زانی ہے تو انہوں سنسار کرو. رسول اللہ نے انہوں بھی بڑی کر حضور نے انہوں بھی چھڑ دیتا نال بیان فرمایا بے جن ایک آدمی بیچارے یہ جگہ جڑا قتل ہونا لگا سی انہوں بچا لیا. جی گناہ کیتا سی تو دوجے پاسے پائی جی نیکی بہت بڑی ہے. یہ خاموش رہتا تو انسان بے گناہ ماریا جانا. اس تو میں اس تو معافی دینا. یہ امام ابن قیم فرمایا کہ ہور جڑے نا گواہاں دے ذریعے جرم ثابت ہو حاکم نہیں اپنی مرضی کر سکتا. مگر جن نے خود اقرار کیا وہ دونوں آپشن حاصل ہے چاہے انہوں سزا دے دے چاہے سمجھے میں نے توبہ کر لی یار سچے دل نہ آپ پیش ہو گیا یہ تو وڈی ہور کی انہوں معافی بھی دے سکتے. بڑی وڈی بحث ہے. قانون اندھی لاٹھی نہیں بننا تو اندھی سارے سے ورتی جاؤ. اگر وہ گواہ پھڑ کے لیا ہے پھر نہیں معافی. انہیں جرم سائے نہ کرتا رہا جرم ثابت ہو گیا پھر سزا ہی ہے. اور اگر وہ خود پیش ہویا پھر مرضی حاکم دی چاہے انہوں سنسار کرے یا معافی دے دی. کئی نے معافی لین تو انکار کر دیا. اگرچہ مائد اصل میں یتیم تھی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے لے لیا گھر پالیا وہ رہتا گناہ ہو گیا کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کوئی پولیس نے پرچہ درج نہیں کیتا. مجلس لگی ہے مائد رسول اللہ دے پیش ہوا اے قرآن نے جو کچھ آخیا تے رمضان جہاں قرآن اتریا وہ پتہ بھی کرو نا انہیں بندیاں نو بنایا کہ کچھ نمونہ نظر آؤں گا. اسلام بھی بدنامی کا باعث اسی آپ مناظرے سے جھگڑیاں نے کی کرنا پلے کچھ نہیں. اسلام ہوں سارے دنیا ساری اس جھنڈے تھلے جمع ہوئے وہدے جن مسلمان یار گئے گزرے وہ پہلے ہی چنگے کوئی وہ خلاف نہیں رپورٹ آئی. اسی طرح محفل آ کے پیش ہوا اور وہ جانتا بھی جی سزا کوڑے بھی نہیں میں شادی شدہ میری پتھر نہ مینوں اڑا دینا. انہیں آ کے آخر اللہ دے رسول میں کو گناہ ہو گیا مینوں پاک کر. حضور نے فرمایا جا کے اللہ کو معافی منگلا رہن دے پردہ. دوسرے پاسے منہ پھیر لیا پھر آ گیا. چار طرف آپ نے منہ پھیریا ہٹیا نہیں. چار اقرار کیتے پھر حضور نے فرمایا منہ سونگو. ایسے نشہ تو نہیں کوئی جیسے جی بے ہوشی کہہ رہا نہیں. یہ دماغ کا کی حال ہے کوئی عقل سے فطور نہیں. قبیلے کے لوگوں نے پوچھا انہوں نے آخیا نہیں یار رسول اللہ سارے قبیلے چنگا پلا بندہ مگر اس کوئی گناہ ہو گیا جڑا آرام نہیں کرتے یہ دیر رات سونا بھول گیا چین نہیں آتا ہے اس لیے سچا دماغ نو کچھ نہیں. حضور نے حکم دیتا لے گیا سنسار ہو گیا. دوجے یا تیجے دن حضور پاک بیٹھے سی مجلس لگی صحابہ کرام تو کوئی کہہ رہا مائد نہ یار بری حرکتوں تو بعد آیا کتے کی موت ہی مریا نہ پتھر کھا کے مریا کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا. تو اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا نہیں اپنے بھرا مائز واسطے بخشش کی دعا کرو یقین کرو ایسی توبہ کر کے مریا بے مدینے دے سارے گناہگاراں تے ونچی جائے نا سارے بخشے جان. کہڑا انہوں پھڑ کے لیا وہ ایمان نے انہوں ٹکڑنا دیتا بے ہو گیا تو ہم کریں گا کی تیرے تباہ لگ گیا خدا دی عدالت سے کو جی کی جواب. قرآن نے تادے مثال دیتی کہ ایمان جڑا ایک پاک درخت ہے جدا سایہ بہت ٹھنڈا ایڈا جی شاخاں فضا پھیلیاں جڑاں گہریاں اور یہ پھل ہوں شیری عیسیٰ علیہ السلام دے معیار سے کہ پھل ویکھو درخت کا کی ہے. اور یہ جڑے پھل ہے سرمایہ داری دے یہ تہاڈی تعلیم مخلوط تعلیم آ پڑھا لو آپ پڑھو کی نتیجہ نکلے شرم و حیا جاندی رہی بدکاریاں ہو گئیاں. کئی آدمی یک وقت کہ بچی نہ بدکاری کر رہا کوئی حال ہے اس تعلیم نے کوئی سواریا. یہ اقبال جب شروع ہونے لگی تعلیم افغانستان انہیں آخیا افغانوں خدا دا نام منو اس تعلیم دا نام نہ لو تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج. عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان
مگر اتنے بھی نہ تعلیم وارتی ترقی دے بانے وہ بھی پریڈاں لڑکیاں جی ہون لگیاں سارے نتیجہ خراب ہی خراب یہ کچھ نتیجہ اچھا نہیں نکلیا بربادیاں تو اللہ تعالیٰ فرماؤں جڑا دین خدا نے اتاریا وہ برکتاں ویکھو جتھے جتھے آیا نور ہی نور ہو گیا عمدہ عمدہ ایسے ایسے واقعات ایک یحییٰ ابن حبیرہ وزیر اعظم ہویا غریبی تو طالب علم سی پڑھتا 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 اینا عالم فاضل ہوا عباسی حکومت دا وزیر اعظم ہو گیا 6ویں صدی ہجری دی گل انہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی شرح لکھنی شروع کی تھی کئی جلداں لکھی مگر جڑی وہ کتاب عام آئی الافصاح عما نسیٰ جدو اس حدیث پاک سے پہنچا نا کہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین کہ جس بندے نال آدمی نال اللہ تعالیٰ نیکی دا ارادہ کردا نا اچھا سلوک کرنا چاہتا ان دین دی سمجھ لینا دین دی سمجھ جڑی رب دا سب تو بڑا انعام انہیں اسے حدیث سے پھر جڑا لکھیاں نا 2 کتاباں وہ اصل گل چھڈ کے نا پھر فقہ لکھی انہیں ہوں تھی پڑھے لکھے لوگ ہی بیٹھے قانون کا نہیں پچھلے دن ایک سیشن جج صاحب آئے 4 فقہ والیاں میں پڑھی عبدالرحمان دی میں 5ویں فقہ والی جڑی کٹھی کر کے نال ہی جا پڑی 30 سال اس عالم دے لگے محمد جواد مغنیاں جنہیں 4 سنیاں دی پڑھیاں شیعہ دی پڑھی پھر کتاب بنائی الفقہ علی المذاہب الخمسہ کہ 5 مذہب کی آندے طہارت تو لے کے نا بیان ہوتا جاتا کہ حنفی کی آدھے مار کمال کر اسی طرح ابن حبیرہ نے پھر جڑی الافصاح لکھی نا وہ اندر انہیں پھر وضو تو شروع کر کے پوری شریعت کنہ گلاں 4 امام متفق ہے وہ الگ ہے کہڑی کہڑی گل جنہاں دا اس مسئلے اختلاف ہے وہ الگ ہے یعنی 2 جلداں چھوٹیاں جو ہوندیاں نا تو پورے کتب خانے دی لوڑ نہیں سب بیان کر دیتا انہیں کہ دین اس بارے کی آندا امام کی کہیں تو یحییٰ ابن حبیرہ ایک دن اپنے دربار بیٹھا سی ایک آدمی نے دوسرا آدمی پکڑ کے لایا اور انہیں آ کے فریاد کی بھی میرے بھائی نے قتل کیا اے پاک درخت دے پاک پھڑ ویکھ لو کی ہے اسلام دے پھڑ جے اسلام ہوئے کسے جے نہ ہوئے پھر وہ اسلام نو کی بدنام کر رہو آ بھی منہ کڑا اس بندے دا وہ اسلام دا کوئی اعتراض نہ کرو آکھو مسلمان مجرم ہے انہیں آخیا اس میرے بھرا نے قتل کیا یحییٰ نے انہوں بلا کے پوچھا تو قتل کیتا انہیں آخیا ہاں قتل کیتا میری وہ لڑائی ہو گئی سی گل تیز ہو گئی میں ماریا انہوں اسے پھر آیا وہ جو آدمی سی انہوں نے آخیا مینو یہ دیو میں آیا قصاص تین قتل کرا میرا بھرا ماریا میں قتل کر تو یحییٰ نے آخیا نہیں اس آدمی قتل نہیں کرنا انہوں نے آخیا ساڈا بندہ ماریا وہ مندا ہے تو تسی انہوں قتل نہیں کر رہے تو وزیر اعظم نے پوچھا بھی تسی انہوں کنے پیسے چھڑ دیں کنی رقم لیں گے جتنا انہوں رہا کر دیں انہوں نے آخیا 600 دینار مل جائے سونے کا پاؤنڈ اسی چھڑ دیں گے یحییٰ نے اپنی جیبوں کھڑی 600 دینار جڑا سی انہوں نے دے اس بندے نے آخیا تو جانا نہیں وہ بیٹھا رہا بعد جیسے بیٹھا رہا تو پھر اور کچھ پیسے جیبوں کھڑے دیتے تے آخیا چلا جائے دربار جنہیں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا گل سنو تو پتہ کرو پاکیزہ درخت پھل کہڑے دینا کتے نظر آؤندے ہوں یہ جی مسلمانی کو دیسی ہے مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب کتاباں گلاں رہ گئی مسلمان قبراں چلے گئے ہوں اسی پرے ہی زمین دنیا ویکھ کے دفاع کرو یار یہو جہے مسلمانوں یہاں نہ دوجے ہی چنگے گل بھی ٹھیک ہے تانا دوست جدوں انہوں نے پوچھا میری جناب کی گل ہوئی تسی سزا بھی نہیں دیتی انہوں پلیوں چھڑایا پیسے دے کے ہوں جان لگیاں پیسے دیتے کہ پتہ اس گل کا کسی نہیں سی جڑی انہیں آخیا تو پتا کسی نو کہ میری سجی اکھ جڑی ہے ٹھیک نہیں میں چو ویکھ نہیں سکتا یہ بظاہر ٹھیک نظر آتی نہیں تو انہیں آخیا پھر کی انہیں آخیا میں جب طالب علم سی ایک باغ بیٹھا پڑھتا سی تے آدمی آیا تے کو ٹوکرا سی پھڑا انہیں آخیا چک میرا ٹوکرا گھر پہنچا میں کہا یار میں مزدور نہیں میں طالب علم مینوں پڑھن دی کوئی ہور لبدا انہیں ماریا مینوں میری اکھ منع کر تے ہن جب میرے سامنے آیا تو میں اس وقت سوچا یحییٰ ہن تیرا امتحان ہے تو بدلہ لینا چاہے جی آپ کی راری سزا دینا خوش ہوں مگر جی اللہ تعالیٰ آتا نا غضب سے قابو پاؤنا غصے سے روزے جی حضور نے فرمایا روزہ یہ بھی کنٹرول کرنا سکھاؤں نیک لوگ آتے بھی انسان لوہے دے بنے قلعے فتح کر سکتا مگر اپنے تے قابو نہیں پا یہ اندر اپنے نفس جڑا میں یہ ایڈا حرامی ہے یہ نہیں منتا کسی گل یہ یا شہوت مبتلا ہو جاتا شہوت ساری بولی صرف عورت کی خواہش نو آتی اسی آنے عورت کا جڑا کسی کو خیال ہو شہوت نہ عربی زبان شہوت ہے نہیں رغبت چاہنا کسی شہر میں چاہنا میرے مال ملے
مینوں باغ ملن، مینوں کوٹھیاں کاراں ملن، مینوں عورت ملے۔ اللہ نے بیان فرما دتا کہ ساری مرغوبات جڑی اسی مرغوبات کہاں گے قرآن پاک کے شہوات۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ اللہ لوگاں دی نظر سے کھب گئی اے کھلونے جڑے میں رکھے سی نا، جنت نو جاندے جاندے راج پھس گیا۔ کوئی عورتوں کی رغبت آ گیا، کوئی بچوں کا پیار کرن لگیا، کسی نے سونے چاندی کے ڈھیر چنگے لگے خزانے، کسی نے گھوڑے جڑے نا استبل دے کہ انہوں تے ٹھپے لگے ہون بڑے پڑے خیر المسومہ وہ چنگے لگے، کسی نے والا نام چار پائے، کسی نے کھیتیاں، یہاں سونے چاندیاں کھیتیاں بال بچے پھنس گئے۔ ذالک متاع الحیات دنیا، اللہ آندا یہ ساریاں رغبتاں سارے شوق دنیا دی چند روزہ رونق ہے۔ اللہ عندہ حسن المآب، جڑا اصل نا انجام بہتر وہ اللہ دی وہ ہے، نہ شاید کچھ نہیں، اے فانی چڑھ جانا۔ تو یا شہوت پھنس گیا، کوئی چیزاں پیاریاں لگیاں انہوں نے لبن ٹر پیا، حلال حرام چھڑ دیتے، یا غضب چ آ گیا، غضب ہے غصے ہو جانا، اپنا رنج لینا، انتقام لینا۔ تو یا اسے انتقام لے سکتا، انہیں رات کھولیا بھی میری آنکھیں نے نہیں کی تھی، مگر اج جی میں سادی فرمایا نا، گر زبردستی بخش دے آسماں زیر دستاں راہ ہمیشہ نیکدار۔ جے رب تینوں اقتدار دے دے نا پھر ماریا نا اچھا سلوک کر، اس نعمت دا شکر ادا کر کہ مینوں اس کرسی تے بٹھایا۔ میں اگر سلاما بھی دینا چاہوں تو پاور تو ہے میرے کو، مگر میں رب تو ڈراں بھی جی اس کرسی تے ہوندے میرے نال کی ہن کر اے سلوک کر پھر کی ہوندا، معاف کر۔ اے ہن واقعہ سن تو بعد انہوں آپ چھڑایا، پیسے پلےوں دیتے، وہ خون با اور ناٹ جانے رقم دیتی کہ انہوں جتایا بھی کوئی نہیں۔ جان تو بعد جب ساتھیاں نے تنگ کر کے پوچھا اور آخیا یار انہیں میری آنکھیں نہیں کی، یہ جب اج آیا نا بدلہ میں لے سکتا سی، مگر یہ پھر دین نہ ہوں، دین یہی آتا کہ معاف کر۔ اس تو روزے کے بارے سورہ نے فرمایا جس دن تا روزہ ہوئے تے نال کوئی لڑے جھگڑے غصہ دلاوے، تمہیں بہت پیش آیا ہونی تو موقع اس قلعے نو فتح کرنا، یہ کندھاں ٹاؤ تے وچ وڑ جاؤ، اس نفس نو زیر کرو۔ فین قاتل و سالبا، کسی نے گالاں کڑیاں تینوں، کسی نے لڑائی کی، پھل کوئی نہیں مرن سائن، تو اپنے آپ کو کہہ یار جو مرضی بکتا پھرے، میں تو روزے روزہ کنٹرول کرنا سکھاؤں بے قابو پایا ہی، ذرا غصہ دلایا تو باہر ہو گیا اپنے آپ، کوئی رغبت کی شاید حلال حرام چھڑ دیتے۔ نیک لوگوں نے اللہ پاک بنوایا پاکیزہ درخت ہے اور یہ پھل میٹھے، جسے جیسے آ جاتا نا وہ سایہ ٹھنڈا، کوڑ بہو گا آدمی ٹھنڈی چھاں، وہ معاملہ کروں گا انہیں حرام نہیں کرنا۔ ایسے ایسے واقعات پڑھ جائے حیرت ہوں۔ جماعت اسلامی کے بڑے وڈے بندے سی نصر اللہ عزیز صاحب اللہ رحمت فرمائے، کتاب لکھی، اچھے واقعات اکٹھے کی۔ تو اس دور کا واقعہ لکھیا کہ ایک آدمی نے نا دوسرا نکاح کر لیا، مگر پہلی بیوی تو چھپا کے دسیا نہیں انہوں، ویسے نکاح کر لیا، دوسری بیوی نے ہورتا رکھیا، مگر بیوی نو پتہ لگ گیا، وہ ایڈی نیک نکلی، انہیں پوری عمر ہی جتایا کہ مینوں پتہ تو دوسری بیوی ہے، بالکل اچھے سلوک نہ رہے۔ جب میں فوت ہویا تو اس بیوی نے پہلی نے جڑا وہ حصہ سی 8واں، وہ تو 16واں جڑا سی ادھ کر کے اس عورت نو بھیج دیتا، اور کیا مینوں پتہ ہے تیرے خاوند نے میرے نال نکاح کیتا سی، اس تو بیویاں دا حصہ قرآن 8واں، ادھا میرا ادھا تیرا۔ حالانکہ وہ کوئی انہوں نہیں پتا بھی مینوں کہ دینا کہ نہیں، مگر اس عورت نے بھی کمال کی، انہیں آخیا اللہ جی بندی تو ٹھیک کیتا، مگر میں تیرے خاوند نے کچھ مدت پہلا مینوں طلاق دیتی، اس تو میرا حق نہیں رہا، میں واپس کرے۔ ذرا سنو تو سوچو، اپنے دراں خیال کریے، یہ پاکیزہ درخت کدھر چلا گیا؟ مسلمانوں نے صاف ستھرا درخت کیوں مٹا دیتا؟ جی بجائے کنڈے ہوں بجتے ہیں، چھان کی بجائے دھوپ ہو گئی ہے، اور بالکل کرپشن ہی ہر طرف ہے۔ جب واپس گیا پھر اس بچی نے پہلی نے واپس بھیجا، انہیں آخیا جب طلاق ہی دیتی سی نا تو چل جے میرا حصہ ہی بنتا تو میں اپنی مرضی نہ خوشی نہ دینی، تو میری بھن بن کے رہی ہے، میرے خاوند دی بیوی میں تیرا حق دیتا۔ اے قرآن ہو جی بے شمار مثالاں جنہ چک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائی بنی اسرائیل دی کہ وہ زمانے ایک آدمی نے زمین بیچ دی تھی، دوسرے نے زمین کی کھدائی کی تھی تو دولت نکلی، بہت دولت نکلی، ڈیگاں ڈبیاں نکلیاں دولت دیاں۔ اس پہلے بندے نے سنیا بھیجا بھی یار میں تیرے کو زمین خریدی تھی، یہ دولت نہیں خرید، یہ دولت تیری ہے، تو واپس لے لا۔ ایمان کتنے انسان کو پہنچا؟ تو انہیں آخیا نہ یار جب میں زمین بیچی ہے مینوں کی پتا سی یہ دولت ہے کہ نہیں، میں سارا بیچتا سی، اس سے تیری قسمت نہیں کرائی تیری۔ اور اپنے وقت دے نبی کو کہہ رہا صلاۃ وسلام بیا گل ہوئی ہے نہ وہ لینا ہی، انہیں آخیا اللہ دے بندے ہو تا کوئی تھی پت ہے گا،
ایک نے آخیا میری بیٹی ہے، ایک نے آخیا بیٹا، پر میں انہوں دونوں کا آپس نکاح کر دے پیسے انہوں نے لا دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماؤں شجرہ طیبہ ہے، جھگڑے کی کری جاندے مناظرے تے پیسہ عملی طور سے دکھاؤ کہ جڑے نظام تسی دنیا جاری کیتے انہوں کا نتیجہ کی نکلا سوائے فساد دے، لکھاں انسانوں کے سر قلم ہوئے۔ مگر افسوس کی گل ہوئی ہے کہ جیسے روسی انقلاب آیا قتل و غارت بہت ہوئی، اور نظریہ غریب امیر ایک کو کرنے ایک دن بھی نہیں ہوا، ایک دن بھی نہیں عمل اس سے نہیں ہوا، کتاباں جی لکھا رہا ہے، فرق اسی طرح رہا لوگوں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھوں مسلمان ہوئے سی، عالم بن گئے بڑے، انہوں نے پھر زمانے بڑے ملکوں کا دورہ کیا، ترکی گئے، روس گئے، تو نواں انقلاب سے چاہتے میں سٹالن اور لینن ملیا تو انہوں نے آخیا بھی جڑا تھی آدھے غریب کا مسئلہ حل کرنا تو اینی خون تو بعد بھی نہیں تھوڑے کو ہوا، اسلام نے یہ حل کیا۔ مشکلات الفقر جی غریبی کا مسئلہ جی نہ کوئی مردہ ہے نہ دشمنی پیدا ہوتی ہے، غریباں دیا دعاواں امیر دے پیچھے ہوندیاں کہ اللہ یہ دولت ہور دے، وہ سمجھتے بھی جب جنی کما یار کما ہے سانو دے رہا، سانو کی ٹھٹ پیڑ ہے، اسی کیوں حسد کریے دشمنی کریے، اسی یہ خیر منگیے، وہ خیر منگتا ہے جو دن رات سوچتا ہے کہ میرے ہاتھوں کسی غریب کا بھلا ہو جائے، وہ غریب کا نہیں ہونا میرا اپنا ہونا، میری اپنی ذات کا فائدہ، کسی کا کی میں بھلا کرنا۔ جدوں قیامت دن جی عیسیٰ علیہ السلام انجیل فرمایا اور بالکل صحیح مسلم جی حضور نے وہ گل دہرائی ہے، تو میدان حشر سے رب نے آخنا کہ میں بھکھا ہوا اور تہاڈے کو کھانا منگیا تو تسی مینوں کھانا نہیں دیتا، کہ امیرہ نے آخنا توبہ توبہ تو تے آپ کھلاؤنا جہاناں نوں، تو کدوں بھکھا ہوا؟ فرمایا ہاں میرا غریب بندہ آیا اور انہیں کھانا منگیا، تسی انکار کر، تسی سوچیا ہی نہ بھی جے انہوں کھانا دے تو میں کول کھڑا، میں ہی انہوں غریب بنایا سی، تمہیں حوصلہ نہ تہاڈا پیا، میں بیمار ہویا تو تسی میری خبر لی نہ آئے، انہوں نے کہا تو بیمار ہی نہیں، فرمایا غریب بیمار ہویا تسی بیمار پرسی ہی نہیں آئے۔ اس دن قدر معلوم ہونی ہے یہ غریب جڑے حقیر نظر آتے جی سانو کی کٹیا ہے، یہ کٹیا کوئی نہیں، یہاں کی شکل خدا خود ساری رمائش کر رہا بھی بندے میرا دتا مال انہوں دے کہ نہیں، اس تو اللہ دے نیک بندے اس گل سمجھ کے لٹاؤ رہے اور انہوں نے ذرا نہ خیال کیا بھی ساری دولت کمیاں نہیں، انہوں نے آخیا نہیں یار جی اتنے لگ جانی ہے یہ ٹھیک۔ اللہ دے رسول علیہ السلام بکری ذبح کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا دے گئے کہ عائشہ ہے ونڈ دی، شام آئے پوچھا کوئی بچیا، انہوں نے دنیاوی حساب نہ آخیا کہ یا رسول اللہ سب خرچ ہو گیا صرف ایک ران بچی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا سب بچ گیا سوائے اس ران سے جڑی پئی ہے، وہ جڑا تو دے چکی وہ بچ گیا، وہ تو ایسے کھاتے درج ہو گیا جنہوں نقصان ہی نہیں ہونا، یہ پیا جڑا ہی نا یہ بالکل نہیں بچن پایا۔ اس تو فرمایا جڑا رب کے رستے دے دیں وہ باقی ہے، انہوں نہیں ان کوئی بھی ڈاکہ پینا جڑا دنیا بچا کے رکھ دے، مگر یہ ایمان لی ضرورت ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ 3 حدیثاں جڑیاں کہ مضمون دیا آپ نے فرمائیاں کٹھیاں ہی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فکر ایک کو تریا ہونا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ پھر کاما آ جانا کہ جڑا راتاں نوں جاگیا او دا بھی اسی طرح آ جانا جڑا لیلۃ القدر نوں جاگیا 3 ایمان و احتساب، شرط لگا دی کہ نرے بھکھے مرنا نہیں یہ گل بننی، کئی جڑے سویر تو شام تک بھکھے رہنے کھ بھی نہیں بنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ نا، یہ 2 لفظ لوگوں نے بڑی تشریح کی کہ وہ عقیدہ درست ہوئے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اللہ تعالیٰ ان سے بے شمار رحمت کے انہوں نے آگیا یار ایمان تو بغیر عمل قبول ہی کوئی نہیں، یہ روزے داراں تے قیام دی وکھرا رکھنا، اس تو یہ نہیں ہے ایمان اتنے وہ ایمان ہو رہا جو بنیادی شرط ہے۔ دوسری بات احتساب تسی آندے نیت ٹھیک ہوئے، انہاں کیوں ہر عملی ضروری ہے، کسی عمل کی خرابی ہوئے عمل نہیں مقبول، یہ درجہ اس تو اگے ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ ایمان احتساب ہے کہ جدوں کم کرن تسی اٹھے جے سویرے سحری کھان شام نو افطار کر لگے جی، وضو لی میں اٹھیا نماز لی کھڑے ہوئے، اس وے نویں سرے تو تہاڈے دماغ 'چ نور چمکیا کہ حکم خدا دا میں وہ حکم من کے اٹھ رہا، جے عادت دے طور ساری عمر بھی تسی یہ کام کردے رہندے جی نمازاں پڑھ دے مگر وہ حکم نہیں تہاڈے دماغ 'چ ہوندا، ثواب دا ملو گا مگر وہ ادنا درجہ۔ اٹھن لگیاں جڑا آدمی یہ سوچ کے اٹھتا ایت یاد آتی ہونی جی شرح ابی میں مسلم پڑھتا سی اس ایک نیک بندے کا اینو آدھے دین تے عمل ایمان و احتسابن، یہ سمجھ کے کہ اللہ کہہ رہا اور میں انہوں خوش کر لی اٹھا، اور کوئی نہیں، نہ دکھاوا نہ سوسائٹی کا ڈر ہے نہ لوگوں کے تانے کا ڈر پہ کہن گے بے روز پھردا، نہیں اللہ نو سچے دلوں من کے اور وہ ثواب بھی نیت رکھ کے دل خیال لیا کے تو یہ مثال دیتی انہوں نے جدوں وضو لی اٹھتے سی نا اے قرآن والا قرآن رج ہے ایت پڑھنی انہوں نے پہلا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا
سورہ مائدہ دی آیت کیا ہے؟ مومنو جدوں تسی نماز لی کھڑے ہو تے منہ تو تے ہاتھ تو تے مسح کرو سر دے تے پیر دے، اے آیت پڑھ کے پھر نال آکھنا رب دا حکم سن لیا تے 3 واری آکھنا نام یا ربی نام یا ربی نام، ہاں میرے رب میں تیرا حکم مننے تیار ہے۔ یہ نال مزہ ہی ہو رہا ہے۔ ساری کھان اٹھے جے سر کھانا کھانا ذرا طاقت رہا یار روزہ ٹانگے نہ کرے کچھ نہیں بے آکو نہیں، حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اسے ذہن داوے سرکار فرما رہا ہے مسجد بیٹھی ہے صحابہ کی جماعت کے سحری کرو، سحری میں برکت ہی برکت ہے، اسے سحری کا کھانا کچھ اور مدد دوں گا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المتطہرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، جس طرح حضور نے یہ سمجھ کے کھاوے کھانا وہی ہے مگر عرش تے دا مرتبہ اور مقام پہنچ گیا۔ نماز بھی کھڑے ہیں، نماز دا وقت ہے، قرآن شریف سے چیزاں کٹھیاں کرو۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان سے اللہ رحمت کرے سیرت نبی کے مقام تے کچھ آیتاں جمع کر بے نماز دا وقت ہے جنہ نمازاں جنہ موقع مثلا زور دا وقت ہونا آنے والا تے کیا آکے میں صلاۃ دلوک الشمس ایت زبان سے آوے کہ نماز ادا کرو جس وقت سورج کو زوال ہوتا ہے، اسے کہ ہاں پروردگار تو حکم دیتا سورج چڑھ گیا میں تیرا حکم مننے تیار ہے، کتنا مزہ ہونا پھر۔ اور وضو لی آیت پڑھے جب کھڑا ہوئے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجز بندوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ پھر قرآن پڑھنا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جو آسانی سے ہوتی۔ پھر رکوع کا وقت آیا ورکعوا مع الراکعین، یہ آیتاں 10-15 ہی ہیں، رٹ لو اور نال نال اسے ذہن سے لیاؤ کھڑا تھی میں ہن حکم ہو گیا رکوع کر چک جا، سجدے چلا گیا وسجد وقت کرے سجدے میں پڑھ جا اور میرے قریب ہو جا، ایت تو گاں تو حاجی کوئی نہیں کر رہا ہن تو میرے نیڑے پہنچ گیا۔ دے حمد کرنے لگا قل الحمدللہ، اللہ دی حمد اے فرمایا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کہ وہ ایمان اور صلاح والے وہ ادنا درجہ اس تو بغیر سے عمل قبول ہی نہیں ہوندا۔ یہ جڑا نا گناہ بخشے جانے ایڈا وڈا انعام یہ انہاں لوگوں کو ملتا ہے جڑے نالوں نال اسے اپنے دماغ چ لے کہ خدا فرمان دے رہا اور میں وہ فرمان تے عمل کر رہا۔ قرآن پاک نے جتنے روزے دے احکام بیان کیتے تقوی بھی آخیا سب مگر ایک اور گل کی جڑی چھڑ دینے والے تکبر اللہ علی ما ہداک، یہ روزے فرض اس تو ہویا تاکہ تسی خدا دی بڑائی بیان کرو، زبان نہ سی اللہ اکبر کہیں جائے پریکٹیکلی جدو کھانے چنگے پلے کھا رہا اذان ہو گئی انہیں ایک لقمہ بھی نہیں چکیا، پکے پے کھانے خوشبوئیں آ رہی ہیں بھوک نے ستایا مگر جب تک اللہ دی بڑائی دا اعلان نہیں ہوتا نہیں۔ ہن لوگاں ظالماں نے وقت ہو گیا روزہ کھول لو، اللہ انہوں نے ہدایت دیا، میں تو لعنت کرنا چاہتا پر کرنی ہے لعنت دے قابل کہ جڑا خدا رسول دا طریقہ سی۔ صبح بھی کہو اللہ اکبر، تسی کہتا اللہ بڑا ہے، اس بڑے نے حکم دیتا ہن نہیں میں کھا سکتا۔ شام نو نے آخیا تینوں بند کیتا سی اللہ اکبر، اس مال کے کائنات نے بڑے نے عظیم نے چھٹی دیتی کھا، اس وی حضور فرماؤندے ہن جڑا کروں گا استغنا کہ میں نہیں اجے مینوں بھوک نہیں لعنت ہے اوتے گر تما خاص من سلطان دین خاک برفر کے کنار جدو سلطان آپ آندا وے لالچ کر میں ہن دسترخوان وچھاتا کھا لا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ جڑا تھوڑے سامنے رکھیا بھی کس طرح بے صبح دے وقت خدا سانو سمجھ نظر آਉਂدا کہ وہ نہ کھاندا نہ پیندا نہ اولاد جاندا، اسی نہیں کھڑے ہو جانے کہ مالک اسی تیری اس شان سمجھدے ہاں، اس تو ویکھ لا ہن تیرا ہی حلیہ بنا کے شام پہ رواں گے نہ کھاواں گے تو سمجھا اسی بھی اسے رنگ چرنگے گے نہ کھانا۔ اور شام وقت آیا تے فاطر السماوات وہ افطار کردا لوگوں یو تم کھانے کھواوندا ہن نے کھولتا لا کے لنگر ہن ایسے حاضر ہو جاؤ بھی ہن کھواؤن دی پوزیشن تے آ گیا، اسے سمجھ سی ہن متمع خود نہیں کھاندا کھلاوندا۔ تو قرآن پاک نو اور اللہ دے رسول دی حدیثاں نو پڑھیے تے پھر میرے بھراوے روزے تے نمازاں جڑیاں نے انہاں دا مقام بہت بلند ہے، رسم دے طور کریے کچھ نہیں، ایک چٹی نظر آتی ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں توفیق دے کہ رب اور رسول دی گلاں جڑیاں انہاں نو اپنے دلاں وچ بٹھائیے تاکہ انہاں دا کچھ اجر مل جائے، پھر پوکھڑ پیاس نصیب نہ ہوئے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بیمار ہے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لکھا کہ میرا عیسائی نو زکات دیتی جا سکتی نہیں، عیسائی غریب ہوئے تو انہوں نے ہور صدقے خیرات جنہیں مرضی دے ہوئے وہ بھی آخر اللہ دی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام دی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، مگر زکات ایک ایسا فنڈ ہے صرف مسلمان یہ دیں دے مسلمانوں نے یہ دینا، یہ دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، انہوں نے باقی خیرات سے نہیں فرق پاؤں کا کوئی حق دینا چاہیے۔ اے مولانا کی طرفوں اعلان کتاباں سنتے رہتے جی، ماسٹر صاحب کی طرفوں اعلان ہے کہ تحریک اسلامی کے زکات فنڈ میں اپنی زکات میں کچھ جمع کرائیں
تاکہ غربا مساکین بیوگان نادار طلباء قرض میں پھنسے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، جنہ زیادہ زیادہ اس بارے جی دے سکتے کرو۔ تے تواڈے سامنے سلیم نے پچھلی باری یہ دسیا سی تے اعلان بھی ہوا اینے لاکھ سال دا خرچ مسجد دا۔ اللہ توفیق دے تے باقاعدہ نام رکھواؤ، نہیں تے ہونے تے چپڑا حصہ جڑا وہ دے دیو، اللہ قبول فرمائے، برکت دی۔ اے رمضان شریف دے جڑا شروع دا ہی ہے نا، میرا داماد 3 ہفتوں سے لگاتار اسپتال میں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، خیر کرے، ماہ مبارک اللہ خیریت نہ گزارے۔ اللہم صلی مولانا وسلم نافیہ وسلم منا فی سلم من وعافیت۔ اللہ مہینہ بالکل خیر خیریت دا گزرے، سانوں میں تندرستی نصیب کریں، اور جو کچھ ہو سکے ماڑا چنگا انہوں اپنے فضل و کرم نہ قبول فرمائیں۔ سب کچھ تیرے کرم نہ ہونا، کوئی بندہ جی اپنی خوبی نہیں، نہ کوئی کمال ہے، مگر قرآن مجید پڑھنے لاؤ۔ قرآن مجید ایسا حکمتوں کا پریا خزانہ، یہ جی ایک قید رہ کے لفظ جڑا نا وہ توجہ چاہتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماؤندے سی، میں جس آیت نو شروع کرنا سمجھدا کہ خزانے دے دروازے کھلے تے موتیاں دے ٹھیرے تے لگے، میں اگلی ال نہیں جاندا جب تک چارے کونے نہیں پھول لیندا بے رب نے کی بیان کیتا۔ اور تسی ویکھدے تفسیراں لکھ لکھ کے لوگ ٹھگ گئے، ہر بندے نو نویں گل سوچدی ہے، لا تنقضی ادائبو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ عجیب غریب نقطے ختم نہیں ہونے، صرف غور چاہیے، وہ لیے غور لیے چاہیے، بے میں جڑا لمبا چوڑا پڑھ دینا برا، بے شک لوگ منع تراوی نے لوگوں کو قرآن تو دور کر دیا، ایک رسم رہ گئی کہ جاؤ قرآن جی کا خاتمہ، اور کوئی عالم نہیں کھا سکیا۔ بے رسولہ نے آخیا سی جس مہینے قرآن ختم کرو، کوئی دلیل نہیں جی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے بوادر النوادر، جڑے چوٹی دیاں گلاں انہاں دی ساری کتاباں جنیاں جو کٹھی کری ایڈی ایک جدی بنائی، قرآن دی آیتاں حدیثاں فقہ شعر، بوادر النوادر، وہ نچوڑ ہے اعلیٰ رسالیاں دا، جہدے اندر انہوں نے آخیا یار میں سارے علماء نوں آخیا بے میری خانقاہ جی ختم ہونا جائے قرآن میں چھڈ دیتا، میں دیکھیا بے نہ حضور نے آخیا نہ صحابہ نے ایویں لوگوں کو گل بنائی، قرآن شریف کو پڑھنا چاہتا بہ کے کھول کے پڑھتا پھرے، نماز جہاں آپ نے ختم کیتا وکھاؤ میں، اور کوئی بھی نہیں وکھا سکیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے، انہوں نے واقعہ اسے سورہ اخلاص کی شان بیان کیتا کہ کل ہو اللہ دا ایڈا درجہ، قال ابن ربی فکان آزا دلیل اللہ عنہ جوز تکرار سورت فی کل رکعت۔ ایک صحابی دا واقعہ ہے ہر رکعت نال کل ہو اللہ دہراوندا سی، تو اگے لکھ دے وقد رأیت باب الاسبات ہی ما یکرم منو امام من جملۃ ثمانیۃ والعشرین امام، کہ باب الاسبات ایک جگہ جتھے میں 28 امام اس مسجد نماز پڑھاؤں، 28 محراب ہے، ایڈی وڈی مسجد، اور ہر میرا سپیکر ہے نہیں، کانا یصلی فی التراویح فی رمضان بالاتراک، او ترکاں نو رمضان شریف دے تراویح پڑھاوندا سی، یقرأ کل رکعہ الحمدللہ قل هو اللہ، ہر رکعت اتنا ہی پڑھی گیا سارا مہینہ الحمدللہ تے قل هو اللہ، انہیں اور کھ نہیں قرآن چ پڑھیا، حتی یتم التراویح، اسے تخفیفا علی لوگاں نو آسانی ہوے، ورغبتاً فی فضلہا، تے نال ہے جو قل هو اللہ دا درجہ کسے ہور دا ہے گا، ولیس من السنت ختم القرآن فی رمضان، اگے لکھیا یہ مصیبت تے تسی تد کرو جے رمضان قرآن ختم کرنا سنت ہوے، کوئی سنت نہیں۔ قل تو ھذا نص قول مالک، امام قرطبی فرماندے بالکل قاضی ابوبکر نے ٹھیک کیا، امام مالک بھی فرمایا قال مالک ولیس ختم القرآن فی المساجد سنت، اے مسجداں جڑا قرآن ختم کر دے کوئی سنت نہیں، قرآن اگر پڑھنا تے اپنے طور پڑھو، کھول کے پڑھو تے ویکھو ایک قید ترجمے والا کوئی قرآن لو بھی آندا کی ہے، پھر پتہ لگے بھی جڑا نا پیچھے کو الاٹ رہا کوئی اٹھ کے ادوں رلدا جو رکوع کوئی فائدہ نہیں، یہ رسمی جڑے نا یہ بجائے قرآن شریف دی تلاوت صحیح معنی کرو، انشاءاللہ برکتاں ہی برکتاں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے مسجد جڑا اعلان ہے ہن بار بار نہ کرو، بڑے اچھے بندے اللہ دی مہربانی نہ میری نظر جاؤ، اگر لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ بھی سال دے دیا کرنا یہ اعلانہ تو جان چھوٹ سکتی، بلو پھڑو یار مسجد کا خرچہ جے 9 لاکھ روپیہ تر کی ہے ایک کر دین کر دین اے آپ ہی ہن توجہ کریو، میں انہاں سارے نہیں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے دتا ہور زیادہ دے، انہاں دے مال و اولاد برکت ہوے، مگر اے خدا دا کام جنا اللہ دے گھر نوں سنبھالن، یہ لیے بار بار سوال نہ کراؤن، اور غریب مسکین بتیرے جمعے تے اسی انہاں لئی کردے رہاں گے، ہاں اللہ تعالیٰ اجر دے ماشاء اللہ، اللہ قبول ہونا ہے۔ اے وہ گل ہے جڑی اللہ دے رسول نے ایک بار اعلان کیتا پہلے کہ نہیں کیتی تے آپ نے فرمایا ہن جنیاں دینا نا
انہوں سارے دے برابر ثواب ملتا رہنا، پہل کرنا ہی نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ سب نو اجر دے، مال سے برکت دے، کم کر دیو، اللہ خوش ہوگا، اللہ رسول خوش ہوگا، مسجد باہر رونق ہوے، قبول فرمائے اللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چلو کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں، نماز تو بعد انشاءاللہ نا پھر جویں پچھلے جمعے ہوا سوالاں دے جواب ریکارڈ کراونے، جڑے 150-200 سوال آیا، جڑے ساتھی بہ سکن بہ جان، ایتھے انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا و مولانا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی نہ زندگی کئی نظام اپنائے گئے، کئی تجربے ہوئے، لوگوں نے کئی نظریے پیش کیتے کہ اس طرح تسی خوشحال ہو سکتے جے، امن ہو سکتا، مگر وہ سارے اس طرح ہی ثابت ہوئے کہ کڑوے درختی پھل انہوں دے کچھ انسانوں پڑھا نہ ملیا۔ سوشلزم ازمایا، کمیونزم آیا، سرمایہ داری نظام آیا، ملوکیت ازمائی، بتیرے نظام تکے کھا کر کے ازمائے، کتوں خیر نہیں پائی۔ جڑے دکھاؤں نا بڑے سبز باغ بیاہ ہوئے نظام تے اسنا ککھ نہیں پلے پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری گل سمجھائی، سچا دین سمجھنی تے جھوٹے ازم جڑے انہوں نے سمجھنی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ عقلی بحثاں بندے بہت کر رہی تھے، ہیلے بہانے بنا لے، عقل یار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے، مگر پھل تو پتہ لگتا ہے کہ جڑا یہ رستہ دس ہے وہ پھل کی ہے، نتیجے کی نکل دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سلیم میرے سامنے بیٹھا تو ماسٹر صاحب دے والد فوت ہو گئے، ماسٹر اندر اے جدو بیان سنیا انہیں کہا آج یار پتہ لگا بے کلمہ طیبہ دی مثال کی خدا نے دیتی ہے، خبیثہ دی کی مثال دیتی۔ کلمہ طیبہ پاک نظریہ زندگی دے اصول ہے جڑے کدی نہیں بدلے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے اللہ رب العالمین، انہیں تمہیں بیکار نہیں پیدا کیتا، تواڈے واسطے انہیں ہر زمانے ہدایت نامہ اتاریا، شریعت اتاری ہے، اور وہ ویخ رہا بھی تسی کی کر رہے جے، مرن تو بعد وہ عدالت پیش ہونا۔ اے تین گلاں آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا دے ہر خطے اور علاقے دے اندر اللہ دے پاک رسول سمجھا دے گئے، انہوں نے ایک ہی نظریہ رہا، بہت سی گلاں نہیں انہوں نے کیتیاں، تین ہی گلاں، اللہ دی شریعت اور قیامت، انہوں کا بیان ہوا کہ اے انہوں سے یقین اور ایمان رکھو، اے وہ پاک کلمہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے کہا پاکیزہ کلمہ، اور یہ مثال ایک پاکیزہ درخت دی ہے جہاں جڑاں بہت ڈونگیاں، انہوں ہواواں نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے اٹھے تو بڑے زمانہ لیاندے نہیں، سب شکست کھا گئے۔ اے نظریہ اپنی جگہ سے برقرار اور دائم ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، حدیث بے خبراں، افسانہ ایک جدید و قدیم، اے جڑے پرانا ہو گیا دین، بیوقوف لوگ ہیں جویں حفظان صحت اصول بیا شاہ کھاؤ تو تندرست رہو گے، آ کھاؤ کہ بیمار ہو اور بدل نہیں سکتے، لوگ بد پرہیزیاں کرن بھگتے پھرن، جویں وہ دائم اور قائم اصول ہے نا اتنا ہی دین ہے کہ وہ جڑاں بہت مضبوط ہے، اللہ آخرت رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلھا ثابت، یہ جڑاں بہت گہریاں، جنہ مرضی یہ ہلانا چاہے دین مٹ نہیں سکتا، اور یہ شاخاں فضاج پھیلیاں، کنا سایا یہ چھاویں جدو خلقت بہتی ہے، ٹھنڈ پی ہے، کرپشن ختم ہوتی ہے، سکون دی نیند خلقت خدا دی سوندی ہے، ہر بندہ جڑا نا وہ سکھ محسوس کرتا، تو جیو کو لاحق اللہ بزن یہ کلمہ اپنے رب دے حکم نہ ہر زمانے میٹھے پھل دینا، سایہ گنا جڑاں ڈونگیاں اور پھاڑے دا شیر، یہ ازما کے خلقے خدا نے دیکھا، ہوں بھی ازماوے کوئی آدمی اپنے ملک اور علاقے جو چیزاں تعلیم اور میڈیا کے ذریعے دماغ بٹھا دے کہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا۔
کتنے لوگ دعا کرتے مر جاندے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب بھی مبارک ہوئے، شعبان بھی مبارک ہوئے تے رمضان تک پہنچا دی۔ اگر کئی پہلا ہی چڑھ جاندے، ایک ادھا دن ہی پہلا فوت ہو جاندے، تو الحمدللہ الذی ذہب بشار شعبان و ذہب بشار رمضان، شکر ہے اس اللہ کا جڑا شعبان نو لے گیا اور رمضان جیسے مبارک اور عظیم مہینے سانوں نے داخلہ نصیب کیا۔ بالکل ایسے نا باران رحمت ہو رہی ہے، چڑی لگی ہے خدا دی طرفوں رحمت دی۔ باقی کوئی بد نصیب آدمی اگر اپنے تک قطرہ نہیں پہن دیتا تو اپنا برا حال ہے، ورنہ رب دی طرفوں انہاں دناں بالکل انعام تقسیم ہو رہا ہے، انہیں انعام دناں دا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ تو جڑی آیتاں میں سورہ ابراہیم دیاں پڑھیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی گہری بات سمجھائی ہے جڑی ہر مسلمان دے ذہن بیٹھنی چاہیے کہ دنیا دے اندر جب تو انسان آباد ہویا